بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہمارے اسلامیات کا لیکچر نمبر 5 ہے، جو کہ صفحہ نمبر 39 پیج نمبر 39 پہ ہے۔ اچھا، آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ بچوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک معاشرتی حیوان ہیں۔ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، وہ معاشرے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے بہت سے افراد ہیں جس میں اس کے والدین، اہل خانہ، رشتہ دار، استاد اور دوست احباب شامل ہیں۔ ایک انسان تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک معاشرہ اور یہ لوگ نہیں ہیں۔ انسان کی صلاحیتوں کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک معاشرے میں رہنے کے لیے انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا اس کا فرض ہے۔ تو معاشرتی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے محاسن اخلاق، یعنی حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ انسان جب معاشرتی حیوان ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اخلاق کو دیکھا جائے گا کہ اس کا رویہ، اس کا زندگی گزارنے کا طور طریقہ کیسا ہے، کیا وہ دوسروں کے ساتھ اچھا ہے یا وہ برا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں اخلاق کو اور خاص طور پہ اخلاق حسنہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ان اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز کی پاسداری، یعنی ان کو پورا کرنا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ جیسے ہم دیکھیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا اسلامی تشخص جو ہے ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے، کہ پہلے ارکان اسلام کو پورا کرے گا اور بعد میں کچھ معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، یعنی اچھی چیزوں کو اپنائے گا اور بری چیزوں سے دور رہے گا۔ تو آج ہم نے وہ اچھی چیزیں پڑھنی ہے کہ جن کو اپنانے سے انسان، ایک اچھا مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو چند محاسن اخلاق میں سب سے پہلا ہے دیانت داری۔ دیانت داری کیا ہے؟ ایمانداری، یعنی اپنے معاملات میں بالکل فیئر ہونا، اپنے ڈیلنگس میں فیئر ہونا، یعنی جو کچھ چیزیں آپ کو سونپی گئی ہیں، چاہے وہ حقوق و فرائض ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو ایمانداری سے پورا کرنا دیانت داری کہلاتا ہے۔ اور معاشرے کا حسن اس بات میں ہے کہ اس میں دیانت داری ہو۔ جس معاشرے میں دیانت داری نہیں ہوتی، وہ معاشرہ چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک تباہی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، یعنی امانت کی پاسداری کرنا، اس کو صحیح طریقے سے رکھنا، اس کو اس کے حقدار تک پہنچانا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی امانتوں سے، اپنے اقرار سے خبردار ہے، یعنی اے ایمان والوں، جب تمہیں کوئی امانت دی جائے یا تم سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اس کو اچھی طرح پورا کرو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے ہر لحاظ سے آپ نے اپنی ڈیلنگس کو فیئر کرنا ہے۔ تو دیکھیں بچوں، ہم اسلام میں جو بھی چیز دیکھیں گے اس کی مثال ہم کہاں سے لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، یعنی آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا، آپ نے پہلے وہ خود سے کر کے دکھایا۔ آپ کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کا شکار تھا، بددیانت لوگ تھے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، چوری، ڈاکہ زنی، اولاد کو زندہ دفن کرنا، شراب، جوا، قمار بازی، ان کے یہ کام تھے۔ آپ نے عرب معاشرے میں آ کر ان شتربانوں کو، اونٹوں کو پالنے والوں کو جانبازی کے گر سکھائے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہیں، لوگوں نے آپس میں مل کر کس طرح سے رہنا ہے۔ تو آپ اس بددیانت معاشرے میں امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، یعنی آپ بہت دیانت دار تھے۔ لوگ آپ کے بہت بڑے دشمن تھے کفار، لیکن کفار کو آپ کی دیانت پہ اتنا اعتبار تھا کہ جب آپ نے مکہ ہجرت کی تب بھی آپ کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں جمع تھیں۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، میرے بستر پر سو جائیں اور صبح سب کی امانتیں واپس لوٹا کر آپ مدینہ چلے آنا۔ یعنی آپ کو اس موقع پر بھی لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنے کا ان کو دھیان تھا، فکر تھا کہ ان لوگوں کو ان کی امانتیں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، یعنی اگر آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے تو وہ بھی امانت ہے، آپ اس بات کو اپنے تک محدود رکھیں، اسے باقی لوگوں تک نہ بتاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ تمام چیزیں، انسان کی اولاد، اس کی تمام صلاحیتیں، اس کی عقل سمجھ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمیں اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو امانت ہے، اس سے اچھا دیکھیں، اس سے برا مت دیکھیں۔ ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، ان کو اچھائی کے لیے استعمال کریں، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے،
ان کو غلط کاموں میں استعمال نہ کریں۔ زبان ہے، اس سے اچھا اچھا بولیں کیونکہ اللہ کی امانت ہے، اس کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں۔ آپ سن فرماتے ہیں کہ جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ بچوں اب ہم دوسرا دیکھیں گے ایفائے عہد۔ ایفا ہوتا ہے پورا کرنا، عہد وعدہ۔ ایفائے عہد سے کیا مراد ہے؟ وعدہ پورا کرنا۔ اب اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیے ہمارے اکثر معاملات جو ہم باتیں طے کرتے ہیں ان کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے۔ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں نا کہ 10 دن بعد آپ کو لوٹا دیں گے، یا کوئی بات ہمیں بتاتا ہے کہ وعدہ کرو یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اور ہو سکتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، یعنی وعدے کی کئی صورتیں ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے اس کو ہر حالت میں پورا کرنا ہے۔ جب تک اپنی بات پر قائم رہیں گے، اپنے وعدوں کو پورا کریں گے تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بات سے مکر جائیں، اپنی بات سے پھر جائیں تو کیا ہوتا ہے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پورا کرو عہد کہ بے شک عہد کی پوچھ ہوگی، یعنی وعدہ پورا کریں۔ آخرت کے روز وعدہ پورا کرنے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ ہاں بھی آپ نے فلاں شخص سے وعدہ کیا تھا، آپ نے اس کو پورا کیا؟ پھر بالکل اسی طرح ہم وعدہ پورا کرنے کو بھی سیرت نبوی سے دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کس طرح پورا کیا۔ تو آپ ایک بہترین انسان تھے، آپ نے سخت سے سخت حالات میں بھی وعدہ پورا کیا ہے۔ جس طرح سے کہ صلح حدیبیہ میں آپ نے مکہ والوں سے وعدہ کیا تھا، کفار سے کچھ معاہدے کیے تھے، تو اس موقع پر ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو بتایا کہ دیکھیں اللہ کے رسول، مجھے مکہ کے لوگوں نے بہت تکلیف دی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے مدینہ لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو مدینہ لے کر نہیں جا سکتا کہ قریش سے میرا معاہدہ ہو چکا ہے کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی اب کفار مسلمانوں کا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مکہ میں جو شخص مسلمان ہوگا اس کو مدینہ داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، وہ مکہ میں ہی رہے گا۔ اب یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور بولتے ہیں کہ پلیز مجھے ساتھ لے چلیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، کہ معاہدہ ہو چکا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ تو ہم دیکھیں کہ آپ نے کس مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور وعدہ پورا کرتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ کام پہلے اچھے کرتے ہیں، لیکن آج سے ہم عہد کریں گے کہ ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر، اس کے ثواب کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حکم کو اور سیرت نبوی کو سامنے رکھ کر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان محاسن اخلاق پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بچوں ہمارا یہ آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔